کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج پھر کچھ بھولی بسری کتابوں کی باتیں کریں۔ اردو کی یہ کتابیں پچھلی صدی میں چھپیں، اس وقت خوب پڑھی گئیں، لیکن جوں وقت گزرتا گیا لوگ ان کتابوں کو بھولتے گئے۔ ایسی بہت سی کتابیں یہاں برطانیہ کے کچھ کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ ان پرانی کتابوں پر جمنے والی وقت کی گرد اور دبیز ہو جائے، کیوں نہ انہیں نکالا جائے، ان کی گرد کو جھاڑا جائے اور ان کی یادوں کو تازہ کیا جائے، انہیں تسلسل سے پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ ہمارے آباء و اجداد علم و فکر کے کن راستوں سے گزر کر اور کون سی منزلیں طے کر کے اس مقام تک آئے تھے جہاں سے ہماری نسل نے اپنا سفر شروع کیا ہے۔ ان کتابوں کو کھنگالتے ہوئے آج ہم ایک بہت ہی پرانی کتاب تک پہنچے ہیں جو 130 سال پہلے لکھنؤ میں چھپی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے بلی نامہ۔ اسے ارم نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا اور یہ 1847 میں چھاپا گیا تھا۔ اس وقت لکھنؤ میں شاہی حکومت کے زیر اہتمام نیا چھاپا خانہ لگا تھا اور منشی نول کشور کے چھاپے خانے کا کہیں وجود بھی نہ تھا۔ انہی دنوں وہاں ارم کا یہ بلی نامہ چھپا۔ اس کی بڑی خوبصورت کتابت کرائی گئی، بہت دبیز کاغذ پر اسے بڑی آن بان سے چھاپا گیا اور اس میں جا بجا تصویریں بنائی گئیں۔ یہ بلی نامہ کیا ہے؟ بظاہر یہ ایک بلی اور بہت سے چوہوں کی داستان ہے، لیکن دراصل اس کا ہر کردار ہمارے معاشرے کے کسی نہ کسی کردار کا عکس ہے۔ طاقتور چالاک بلی، نادان چوہا، بھولی بھالی رعیت، عاقبت نا اندیش حکمراں، یہ سب کردار تقریباً ہر معاشرے کے کسی نہ کسی دور میں ضرور مل جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ اپنے بر صغیر کی 1847 کی تاریخ پڑھیں، یعنی جس دور میں یہ بلی نامہ لکھا گیا، اس دور میں یہ سارے کردار خوب نمایاں تھے۔ تو آئیے ان کرداروں کی کہانی پڑھیں۔ بلی نامے کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ ایک بلی تھی، آفت روزگار، جو لومڑیوں کو مکاری سکھاتی تھی اور شیر کی آنکھیں نکال لیتی تھی۔ ہاتھی اسے دیکھ کر تھراتے تھے اور چوہوں کا تو ذکر ہی کیا۔ ایک روز اسے بھوک نے ستایا تو وہ شراب خانے پہنچی، شراب پینے نہیں بلکہ چوہے مارنے، کیونکہ شراب خانے میں چوہے بہت آتے تھے۔ بلی وہاں پہنچ کر چھپی ہی تھی کہ کہیں سے ایک چوہا نکلا اور ایک سراہی میں منہ ڈال کر شراب پینے لگا۔ باقی قصہ خود ارم کی زبانی سنیے۔ اچک اپنے سوراخ سے ناگہاں سرے خم پہ آیا بتاب و تواں، بھری تھی جو اس میں میں ارغواں، لگا چوہا پینے بصد لطف جاں، ہوا مست چوہا جو پی کر شراب، لگا دل میں کہنے بذوق کباب، جو آئے یہاں گربے نابکار، کروں اس کو بہرے گزک میں شکار۔ وہ چوہا تھا بے خود جو مست شراب، لگا کہنے خود میں ہوں افراسیاب، کہ میں آج ہوں رستم روزگار، میرے آگے گیدی ہے اسفند یار، نہیں گربو سکی ہے یہ مجال، کریں سامنے میرے کچھ قیل و قال۔ نشا پی کے چوہا بہکنے لگا، جو کچھ منہ میں آیا سو بکنے لگا۔ پکڑ لینا بلی کا چوہے کو۔ اور یہ سن کر رہی پھر نہ بلی کو تاب، دبا بیٹھی اس کو بس اداب و تاب، جو چوہا میں آنے دہن ہو گیا تو پھر نشے میں ہرن ہو گیا۔ کہا تب یہ چوہے نے اے نیک نام، مجھے چھوڑ دے میں ہوں تیرا غلام، نہ ہوگا اطاعت سے اب انحراف، کہوں گا نہ پھر منہ سے لاف و گزاف۔ لگی کہنے بلی نہ بےہودہ بک، ابھی منہ سے کیا مارتا تھا تجھک، نہ چھوڑوں گی جیتا میں کھا جاؤں گی، تیری ہڈیاں تک چبا جاؤں گی۔ کیا کچھ نہ بلی نے خوف و خطر، اسے دھر لیا پیٹ میں مار کر، ہوئی سیر کھا کر جو وہ روسیا، تلی اس نے پھر وہاں سے مسجد کی راہ۔ مسجد میں جانا بلی کا توبہ کے واسطے۔ اور لہو پہنچ کر منہ سے اور کر وضو، وہ مسجد کے اندر گئی سیاہ رو، خدا کی طرف کر کے دل کو رجوع، وظیفہ کیا مکر کا پھر شروع۔ تو غفار ہے میں گناہ گار ہوں، تیرے رحم کی اب طلبگار ہوں، تیرا نام ستار و غفار ہے، میرا نام عاصی و گناہ گار ہے، ہوئی ہے جو مجھ سے خطائے کریم، مجھے بخش دے اے غفور الرحیم۔ الہی مجھے بخش دے یہ خطا، دمن غلہ دیتی ہوں میں خوں بہا، نہیں تیری رحمت سے ہرگز بعید، جو تو بخش دے یہ گناہ شدید۔ جناب خدا میں ببکر و وغا، اٹھا ہاتھ یہ کر رہی تھی دعا، قذارا پسے ممبر ایک موش بھی، کہ گوشے میں بیٹھا تھا باسط خوشی، سنے جب یہ بلی کے منہ سے کلام، گیا پاس چوہوں کے وہ شاد کام۔ خبر دینا چوہے کا قوم اپنی کو استغفار گربا سے۔ گیا وہاں سے چوہا جو یاروں کے پاس، بٹھا کر سبھوں کے تئیں بے ہراس،
جو بلی کے منہ سے سنا تھا بیاں، وہ چوہوں کی آگے کیا سا بیاں۔ وہ سن کر لگے کہنے اے کبریا کہ بلی ہوئی عابد و پارسا، گناہوں سے اپنے پشیماں ہوئی، وہ تائب ہوئی اور مسلمہ ہوئی، وہ جتنے تھے چوہے ہوئے شادماں، لگے کرنے شکر خدائے جہاں۔ اور اس کے بعد چوہوں کی محفل جمی، مفت کی شراب پی کر وہ خوب ناچے، اور پھر ایک روز انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ اس مومنہ اور پارسا بلی کی دعوت کی جائے، یقیناً خدا اس کا اجر دے گا۔ شاہ نے یہ تجویز فوراً ہی مان لی اور بلی کے لیے عمدہ کھانے پکانے اور بہترین چھیچڑے فراہم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بڑی دھوم دھام سے کھانے پکے اور طرح طرح کے خوان اٹھائے چوہوں کا ایک جلوس بڑے ادب سے بلی کے در پہ حاضر ہوا۔ وہاں بلی کی یہ حالت تھی کہ کئی روز سے ایک کھیل بھی اڑ کر اس کے منہ میں نہیں گئی تھی اور بھوک کے مارے اس پر کمزوری طاری تھی کہ اچانک دیکھتی ہے کہ قطار در قطار چوہے اس کے لیے انواع و اقسام کے کھانے لیے چلے آ رہے ہیں۔ بلی نے انہیں بڑے پیار سے اپنے قریب بٹھایا اور پھر جو بلی نے دیکھا کہ چوہے تمام میری عزت پہ آئے ہیں ابلا کلام، کیا کچھ بھی ظالم نے دل میں نہ سوچ، وہ دو چار کو صاف بیٹھی دبوچ۔ جو کھائے گئے اس نے وہ کھا لیے، بہت اس نے ناخن سے زخمی کیے، جو اچھے تھے گھر آئے وہ بھاگ کر، جو زخمی تھے تڑپا کیے خاک پر۔ یہ باہم ہو کرنے لگے پھر مقال، کریں شاہ سے چل کے یہ عرض حال۔ بنا شکل فریادیوں کی وہ سب، درے شہ پہ حاضر ہوئے با ادب، کوئی چشم تر اور کوئی نوحگر، کوئی خستتن خاک ذلت پسر، کسی کے بندھی سر پہ شال عزا، کوئی دوش پر ڈالے کالی ابا، کوئی رکھے ہاتھوں پہ لاش پسر، کوئی پیٹتا سر بسوگے پدر، کوئی خون تر اور کوئی اشکبار، کوئی ناخن غم سے سینہ فگار۔ وہ بلی کی دعوت عداوت ہوئی کہ چوہوں پہ آفت قیامت ہوئی۔ نالشی جانا چوہوں کا آگے بادشاہ کے۔ لگے کہنے پھر سب کے اے بادشاہ، ہوئی تیری بالکل رعیت تباہ، تیرے پاس لائے ہیں فریاد ہم کہ ظلم کی پائیں ابداد ہم، تیرے حکم سے اے شہ نیک دام، گئے پاس بلی کے لے کر طعام۔ وہ بلی تھی مکار و ناشکیب، نہ تھی عابدہ بلکہ عابد فریب، سو اس نے یہ ہم پر ستم ہے کیا کہ چوہوں کو زخمی کیا کھا لیا۔ خدا نے کیا ہے تجھے بادشاہ، تیرے در پہ آئے ہیں ہم داد خواہ، سنے گا اگر تو نہ فریاد کو تو پھر کون آئے گا فریاد کو۔ سزا اس کو اے شاہ ترکار ہے، یہ بلی زیاں کار و مکار ہے۔ سنا جب یہ چوہوں سے شہ نے کلام، ہوا آتش قہر سے سرخ فام۔ کہا شہ نے چوہوں سے باست کرم، عوض اس کا بلی سے لیویں گے ہم۔ کرو اب نہ کچھ دل میں رنج و تاب، جو مارے گئے ان کو دفناؤ اب۔ وہ دفنا کے لاشوں کو جس دم پھرے تو پھر خدمت شہ میں حاضر ہوئے۔ کہا شاہ موشا نے باست خوشی کہ جا کر کرو جلد لشکر کشی۔ یہ سنتے ہی حکم شہ نامدار، فراہم کیا لشکر بے شمار۔ مسلح مکمل بسامان جنگ، تبر تیغ و بندوق و تیر و تفنگ، پیادوں کی بھی ایک طرف کو قطار، پرا باندھے استادہ 100 سوار۔ ہوئی جب کہ آراستہ وہ سپاہ، تو کی شہ نے لشکر پہ اپنی نگاہ۔ کیا شہ نے شکر خدائے جہاں، میں عاجز کہاں اور یہ لشکر کہاں۔ اس کے بعد چوہوں کے بادشاہ نے اپنے ایک ایلچی کو بلی کے پاس بھیجا اور ایلچی نے بلی کو یہ پیغام دیا کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چوہوں کی فوج ظفر موج تمہاری ہڈی پسلی ایک کرنے کے لیے اس طرف آ رہی ہے۔ یہ سن کر بلی نے جھٹ اپنے بادشاہ کو سارا احوال کہہ سنایا اور بلیوں کے بادشاہ نے بھی لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دیا حکم پھر شہ نے بہرے سے تیز، کرو لشکر موش کو ریز ریز۔ سفارا وہ جب دونوں لشکر ہوئے تو ہر صف میں استادہ افسر ہوئے۔ وہ لشکر کے دل کو بڑھانے لگے، بترکیب ان کو لڑانے لگے۔ یہ کہتے تھے چوہے کہ ہاں مار لو، کہ بلی کو خالہ بنا چھوڑ دو۔ ادھر بلیوں کی تھی یہ گفتگو، نہ بھانجوں کی رعایت کرو۔ لگی چلنے شمشیر دنداں بہم، دو جانب لگے جانے سوئے عدم۔ ادھر سے تبر اور ادھر سے خدنگ، ادھر سے سنا اور ادھر سے تفنگ۔ گئے ایک بلی کو 10 لپٹ، کہ جس طرح سے جائے دیمک چپٹ۔ یہ غل تھا کہ ہاں مار لو، خبردار دشمن کو مہلت نہ دو۔ ہر ایک سمت لاشوں کا ایک ڈھیر تھا، لڑائی نہ تھی گویا اندھیر تھا۔ غرض لشکر گرب پسپا ہوا، فتح یاب ہر ایک چوہا ہوا۔ وہ بلی جو تھی اس کو کر لائے قید، گئی بھول اپنا وہ سب مکر و قید۔ بطوق و سلاسل اسے کر اسیر، گئے لے کے فی الحال پیش امیر۔ کہا شہ نے اے گربے نابکار، کیا فوج شاہی کا تو نے شکار۔ تصور تو کر اپنے دل میں ذرا، کہ دعوت کے تیری یہی تھا صلہ۔
ये बिल्ली ने सुन शाह से बरमला, निदामत से अपना लिया सर झुका, लगी अर्ज करने के अय बादशाह, हकीकत में मुझसे हुआ तो गुनाह, पर अब अफ़ की हूँ मैं उम्मीदवार, करूँगी न ऐसी खता ज़ीनहार। न सामे हुआ उसकी फरियाद को, हवाले किया उसको जल्लाद को। वो जल्लाद उसको पकड़ ले चला, घिसटती चली ये बआहो बुका। जहाँ सूली देते थे खूनी को सब, वहाँ ले गया उसको बासताब। वो चाहे कि सूली पे खींचे उसे, पकड़ पाँव नीचे को ऐंचे उसे, कि इतने में पैदा हुआ एक सवार। कहा शह से आए शाह अली वक़ार, मुझे बख्श दे इसको ए बादशाह, मैं जामिन हूँ इससे न होगा गुनाह। सुनी शह ने मुतलक नार्ज़े सवार, कहा एक चूहे से उस दम पुकार, खबरदार जिंदा न छोड़ो इसे, इसी वक्त सूली पे खींचो इसे। किसी मोश की ये न जुरत हुई, उठा आंख बिल्ली को देखे जरी। यहाँ तो ये चूहों में था बंदोबस्त, वहाँ शह पे बिल्ली ने की एक जस्त। वो चूहा जो था गुर्स ताने हुए, उसे खा गई गुर्स को छीन के। पकड़कर वो चूहों को खाने लगी, अबस जान उन सब की जाने लगी। अब आगे लिखूं क्या मैं ए दोस्तां, सुनी गुरबा मोश की दास्तां। कहाँ की लड़ाई कहाँ की सतेज, मैं शाह चूहों ने की फिर गुरेज। वो बिल्ली भी खा पी के राही हुई, इरम यूं ये फैसल लड़ाई हुई। ये था बिल्ली नामा। इरम की तसनीफ़ न सिर्फ बार बार छपी बल्कि कई ज़बानों में, मसलन देवनागरी और गुजराती रस्मुल ख़त में भी छापी गई। लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में इस किस्म के बिल्ली नामे के तकरीबन 8 मुख्तलिफ एडिशन मौजूद हैं। बिल्ली नामे के बाद एक और बहुत दिलचस्प किताब चूहे नामा। इस चूहे नामे के भी यहाँ कई एडिशन मिलते हैं जो सन 1877 के लगभग छपे थे। ये किताब सिर्फ 4 सफ़ों की थी। इसके मुसन्निफ कौन थे मुझे मालूम न हो सका, सिर्फ चूहे नामे के आखिरी बंद में उनका तखल्लुस वाजिद मौजूद है। चूहे नामे में तस्करा अगरचे चूहों का है, लेकिन इशारा मुआशरे के किसी किरदार की तरफ है। वो किरदार कौन है, लीजिए सुनिए और ख़ुद ही फैसला कीजिए। चूहे नामा। दोस्तों हर शब हमें आकर सताते हैं चूहे, रात को सोने नहीं देते जगाते हैं चूहे। किस महल्ले से खुदा जाने ये आते हैं चूहे, वास्ते खाने के बर्तन खड़खड़ाते हैं चूहे। क्या कहें लकड़ी से हम बैठे हकाते हैं चूहे। इन चूहों के हाथ से क्यों कर न होए दिल तंग, हर तरफ दीवार पाखे में लगाते हैं सुरंग। क्या कहूँ ए दोस्तों चढ़ चढ़ के बालाए पलंग, डोर की गोली न छोड़ें और न छोड़े हैं पतंग। हाथ इनके जो कुछ आवे काट जाते हैं चूहे। पहलवानी इन चूहों की खल्क में मशहूर है, देखो तो यारो यहाँ एक एक चूहा सूर है। सामना आकर करे लड़ना जिसे मंजूर है, गर लड़े कोई पहलवान ये तो क्या मकदूर है। हाथियों को कसरतें अब तो दिलाते हैं चूहे। रोज रहता है अखाड़ों में चूहों का अष्टहाम, जो कोई लड़ने का इनसे आके करता है कलाम। बांख लठ बल्लम पटा तो घर का है इनके गुलाम, पेलते हैं डंड और मुकदर हिलाते हैं मुदाम। ठोक के खम उस घड़ी बगलें बजाते हैं चूहे। लोमड़ी खरगोश कुत्ता भेड़िए से ता हरन, इन चूहों के हाथ से नाला हैं। भागे छोड़ बन अजतहे बाकी रहे थे, उनके भी कतरे हैं फन। जानवर बाकी नहीं आकर करे इनसे सुखन, शेर से बन में खड़े आंखें लड़ाते हैं चूहे। काट डाले हैं चूहों ने सारे बज़ाज़ों के थान, अतलसो कमख्वाब चोली गुलबदन पैकर निशान। कोई पश्मीना नहीं बाकी करूं जिसका बयान, पुरजे पुरजे कर दोशालों से भरा सारा मकान। दूर से हर किस्म के टुकड़े दिखाते हैं चूहे। घुस गए हलवाई की दुकान में ये चूहे न डर, छोड़ के भागा दुकान हलवाई। चूहे देखकर लड्डू और पेड़ा जलेबी और बर्फी तरबतर, खूब खाई शीरनी चूहों ने अपना पेट भर। है गरज जो कुछ के बाकी अब वो खाते हैं चूहे। खींच लाए मुतरिबों के साज चूहे आप, कोई सारंगी को छेड़े कोई दे तबले को थाप।
मारे दहशत के न निकली मुतरिबों के मुंह से भाप, आए सब दाढ़ी बजे सुन सुन के चूहों की अलाप, घर में अपने बैठ के ताने उड़ाते हैं चूहे। मैं पुकारे मुफलिसों से कहता हूँ ये बरमहल, जर जिसे दरकार हो चूहों से लेवे आजकल, अब डकैती करके चूहे हो गए अहले दवल, नेमतें खाने को खाते और बड़े हैं जोर बल, अब अमीरों को भी खातिर में न लाते हैं चूहे। बस ज्यादा मत कहो वाजिद चूहों की दास्तां, है बड़ा किस्सा करो अब मुख्तसर इसका बयां। इस चूहे नामे को सुनकर सब ने मांगी अलमा, पर अगर पाते चूहे उड़ते कतरते आसमां, ताक वर्क़े आसमां पर अब लगाते हैं चूहे। पहचाना आपने इस चूहे को? चूहे नामा ये छोटी सी किताब भी अब 100 साल पुरानी हो चली है। इन चूहों नामों और बिल्ली नामों के साथ उस वक्त उमूमन एक और दिलचस्प नज़्म भी शामिल की जाती थी, जिसका उन्वान था अचार चूहों का, और जिसके मुसन्निफ थे वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी। ये गालिबन नज़ीर अकबराबादी की बिल्कुल शुरू की नज़्म थी। बाद में ये अचार चूहों का उनकी कुल्लियात में शामिल नहीं किया गया, इसलिए मुमकिन है बर्रे सग़ीर में शायद ये बहुत कम दस्तयाब हो। लीजिए मैं नज़ीर अकबराबादी की नज़्म अचार चूहों का से कुछ बंद पढ़ के सुनाता हूँ। फिर गर्म हुआ आन के बाजार चूहों का, हमने भी किया खांचा तैयार चूहों का, सर पाँव कुचल कूट के दो चार चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया मार चूहों का, क्या जोर मज़ेदार है आचार चूहों का। आगे थे कई अब तो हम ही एक हैं चूहे मार, मुद्दत से हमारा है इस आचार का व्यापार, गलियों में हमें ढूंढते फिरते हैं खरीदार, बरसे है पड़ी कौड़ी रुपए पैसों की बौछार, क्या जोर मज़ेदार है आचार चूहों का। इसी तरह की कुछ और पुरानी किताबें लेकर अगली इतवार की सुबह को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक मुताला थे यावर अब्बास, और अब रज़ा अली आबदी को अगली इतवार तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।